ایک دن معلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی۔ ایک دن نامعلوم، وہ کہتا ہے، اب مصنف لکھ رہا ہے کہ شہد کی مکھیوں کا باغ پر حملہ ہو گیا، یورش یعنی حملہ ہو گیا۔ سب مالی بھاگ بھاگ کر چھپ گئے۔ نام دیو کو خبر بھی نہ ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں لگا رہا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ قضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے۔ قضا موت سر پر کھیل رہی ہے، سر پر منڈلا رہی ہے، یعنی موت کا وقت آ گیا ہے۔ مکھیوں کا غضبناک جھلڑ اس غریب پر ٹوٹ پڑا۔ جھلڑ کا مطلب گروہ یا گروپ، اس کا پورا غول مکھیوں کا۔ اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا۔ بے دم یعنی مر گیا، سانس ہی نہ رہا۔ آخر اسی میں جان دے دی۔ میں کہتا ہوں اسے شہادت نصیب ہوئی، یعنی شہید ہو گیا اپنے کام کرتے کرتے۔ وہ بہت سادہ مزاج، بھولا بالا اور منکسر المزاج تھا۔ منکسر المزاج یعنی عاجز۔ اس کے چہرے پر بشاشت، بشاشت یعنی خوش رہتا تھا، اور لبوں پر مسکراہٹ یعنی مسکراتا رہتا تھا۔ مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی۔ چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا۔ غریب تھا اور تنخواہ بھی کم تھی، اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی بساط سے بڑھ کر مدد کرتا رہتا تھا۔ بساط اوقات سے بڑھ کر۔ کام سے عشق تھا، اور آخر کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، یعنی فوت ہو گیا، چلا گیا اس دنیا سے۔ گرمی ہو یا جاڑا، جاڑا یعنی سردی، دھوپ ہو یا سایہ، سایہ چھاؤں، وہ دن رات برابر کام کرتا رہا، وہ مسلسل کام کرتا تھا۔ اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں، یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے، یعنی اچھا ہے دوسروں سے، اسی لیے اسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ تھا۔ فخر اور غرور یہ مترادف الفاظ ہیں بیٹے، ہم معنی الفاظ ہیں۔ وہ یہ باتیں جانتا ہی نہ تھا۔ اسے کسی سے بیر تھا نہ جلاپا۔ بیر دشمنی، جلاپا حسد۔ وہ سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا، وقت پر کام آتا، آدمیوں، جانوروں، پودوں کی خدمت کرتا۔ لیکن اسے یہ کبھی احساس نہ ہوا کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ نیک یعنی اچھا کام۔ نیکی اسی وقت تک نیکی ہے جب تک آدمی کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ جہاں اس نے یہ سمجھنا شروع کیا نیکی نیکی نہیں رہتی، یعنی پھر نیکی وہ نیکی نہیں رہتی کہ جب ہم یہ سوچ کے کریں کہ ہم تو بڑا کوئی نیک کام کر رہے ہیں، یعنی پھر انسان کے اندر ایک فخر آ جاتا ہے، ایک غرور آ جاتا ہے۔ جب کبھی مجھے نام دیو کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں۔ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہوتی ہے۔ صلاحیت، خوبی۔ اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے۔ درجہ کمال یعنی انتہائی درجے تک۔ درجہ کمال تک نہ کبھی کوئی پہنچا ہے، نہ پہنچ سکتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش ہی میں انسان بنتا ہے۔ یہ سمجھو کندن ہو جاتا ہے۔ کندن کا مطلب خالص سونا۔ حساب کے دن جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، حساب کے دن یعنی آخرت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے حضور ہم سب نے کھڑے ہونا ہے، جانچ پڑتال، حساب کتاب ہونا ہے ہمارا۔ وہ پوچھے گا تو یہ پوچھے گا، یعنی کون؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے جو استعداد تجھ میں ودیت کی تھی، عطا کی تھی، استعداد، ہمت، طاقت، اسے کمال تک پہنچانے اور اس سے کام لینے میں تو نے کیا کیا، اور خلق اللہ کو اس سے کیا فیض پہنچایا۔ فیض فائدہ، خلق مخلوق، اللہ کی مخلوق۔ اگر نیکی اور بڑائی کا یہ معیار ہے تو نام دیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی تھا، تو ذات کا ڈیڑھ پر اچھے شریفوں سے زیادہ شریف تھا۔ جی بچوں، سبق یہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ اس کا جو آخری پیراگراف ہے بچوں انتہائی اہم ہے، کیونکہ یہی مین جو آخری پیراگراف ہے اسی میں اس کا مرکزی خیال چھپا ہوا ہے۔ یعنی مرکزی خیال اس میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ مرکزی خیال بھی ایک دفعہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق اس سبق کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ محنت ہی کسی انسان کا سب سے بہترین تعارف ہے۔
فرض کو فرض سمجھ کر ادا کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ نام دیو مالی پیشہ کے لحاظ سے مالی تھا، لیکن کام کے ساتھ لگن، شوق اور محبت اسے دلوں میں امر کر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف صلاحیتیں عطا کر رکھی ہیں۔ اگر ہم سچے جذبے کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں گے تو لوگ ہمارے ضرور قدردان ٹھہریں گے۔ بچوں یہ سبق ہو گیا ہے ختم۔ آپ کو کوئی مشکل لفظ لگا ہو یا کوئی لفظ سمجھ نہ لگا ہو تو آپ بچوں کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔